قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ تمہیں اس ڈیمنشن سے دیکھتے ہیں جو ڈیمنشن تمہیں نظر ہی نہیں آتے. کن کے بارے میں؟ جنوں کے بارے میں. کہ پہلا آسمان جو ہے وہ دوسرے آسمان کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ ایک صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی. سو رنگ کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کعبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا بیت المعمور ہے. سو ایک سنگل ورٹیکل پیئرسنگ ہے جو ساتویں آسمان سے, کیونکہ بیت المعمور ساتویں پہ اس لیے کہا. سات آسمانوں کے نقشہ کو بتا دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ پہلا آسمان جو ہے وہ دوسرے آسمان کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ ایک صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی, رنگ ود ان اے ڈیزرٹ. دوسرا آسمان جو ہے وہ تیسرے آسمان کے سامنے ایسا ہے جیسے کہ ایک صحرا میں پڑی ہوئی انگوٹھی. اوکے, رنگ ود ان اے ڈیزرٹ. اور اس طرح تیسرا چوتھے کے سامنے, چوتھا پانچویں کے, اور پانچواں چھٹے, اور چھٹا ساتویں کے سامنے. اور ساتواں آسمان اللہ کے عرش کے سامنے ایسا ہے جیسا کہ صحرا کے اندر پڑی ہوئی ایک انگوٹھی. سو رنگ کیوں کہا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ رنگ کیوں کہا. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ سارا کا سارا معاملہ فزکس کی لینس سے بھی نظر آتا ہے, میتھمیٹکس کی لینس سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ سرکولر موشن کیا ہے. ان ادر ورڈز ہمیں تین الگ الگ طریقوں سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو فرسٹ ہیون ہے, جو پہلا آسمان, سورہ ملک میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں تھوڑا سا اوپر پہلے آئیں ذرا, تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مزین السماء الدنیا. یہ سورہ ملک ہی کی آیت ہے نا, ٹھیک ہے, کہ جب آپ آسمان کو دیکھتے ہیں اور وہ مزین نظر آئے ستاروں سے, اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بتایا کہ ہم نے, اور بھی صورتوں میں, سورہ صافات میں بتایا, مگر سورہ ملک میں کہ تمہارے آسمان کو, سماء الدنیا, اس دنیا کے آسمان کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا. سو اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلا آسمان ہے. پتہ عالم دوسرے میں بھی ہوں, مگر اس آسمان میں جو ستارے ہیں. اس کے بعد جو کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہے, جہاں جہاں ہمیں لائٹ نظر آتی ہے, ستارے ہیں, جہاں جہاں یہ زینت نظر آتی ہے, اس کے بعد دوسرا آسمان اس آسمان سے اتنا بڑا ہے, اور یہ اس کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح سرکولر ہے. سرکولر, اس کے اندر یہ سرکولر ہے, انگوٹھی کی طرح یہ لوپ کرتا ہے, سمجھ رہے؟ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا اس کے سامنے سرکولر ہونے کا فرق پڑتا نہیں, سمجھ رہے؟ ایک چیونٹی ہاتھی کے اوپر بیٹھی ہو, ہاتھی بے شک چکر کسی اور چیز کے لگا رہا ہو تو چیونٹی کو نہیں پتہ چلے گا, چیونٹی اتنی چھوٹی ہے. اس لیے اس کے سرکولر ہونے کے لیے اس سے بھی بڑے احاطے میں جانا پڑے گا, اور وہ تیسرا آسمان ہوگا. تو پہلا آسمان بالکل ایک انگوٹھی ہے صحرا کے اندر, اور صحرا کے اندر کا مطلب ہے کہ یہ پہلا آسمان دوسرے آسمان کے اندر ہے, دوسرا تیسرے میں, تیسرا چوتھے میں, چوتھا پانچویں میں. مگر اگر آپ اس کو ایک غبارے کی طرح سمجھیں گی تو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی آپ کو. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں, جیسے فاتر کا لفظ ہے, فاتر کا لفظ, یا طارق کا لفظ ہے, طارق, ٹھیک ہے. اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ ایک ببل کے اندر, ببل کے اندر, ببل کے اندر ببل, اور سب سے اندر والا ببل میں ہم آسمان ہے. مگر یہ ایک سمپل 3 ڈائمینشنل ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن ہے. کائنات 3 ڈائمینشنل نہیں, اس لیے ایسے ہی ایک باکس کے اندر دوسرے باکس کو قید کر دینے سے یہ وہ مطلب سمجھ نہیں آئیں گے. حدیث میں بہت آسان سی بات کی ہے کہ اس کو سرکولر لوپ سمجھنا ہے آپ نے پہلے آسمان, اور وہ کمپلیٹ سرکل ہے. اور ہمیں پتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سینٹر ٹینڈنسی میں پیدا کرتے ہیں. ہمیں پتا ہے ہر چیز کا ایک سنگل سینٹر ہوتا ہے, اور ہر باقی کی چیزیں اس کے طواف کرتی ہیں. تو یہ رنگ وہاں سے پوری کی پوری طریقے سے سمجھ آ رہتا ہے کہ there is an absolute center of all the 7 heavens. وہ پیئرس کرتا ہے طارق کی طرح. طارق پیئرسر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. فاتر چیر دینے والے کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. سو یہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان کی جو پیئرسنگ ہے نا, وہ سینٹرل ہے. اس سے آپ کو حدیث سمجھ آ رہی کہ یہ کعبے کے اوپر معراج کے دن, معراج کی رات, کعبے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا بیت المعمور ہے. سو ایک سنگل ورٹیکل پیئرسنگ ہے جو 7ویں آسمان سے, کیونکہ بیت المعمور 7ویں پہ اس لیے کہا, 7ویں سے پہلے آسمان کے کو چیرتی ہوئی اندر انٹر ہو رہی. سو اس سے آپ کو سورہ طارق, اس سے آپ کو فاطر السماوات کا جو صیغہ اللہ تعالیٰ صفت استعمال کرتے ہیں, تب آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ مجھے عبداللہ بن عباس کی حدیث یہاں پہ یاد آ گئی. ابھی کل ہی ڈسکس ہو رہی تھی, میرے استاد مجھے بتا رہے تھے اسلم صاحب
کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں نے دو عربی بدوؤں کی لڑائی میں پتہ چلا مجھے کہ فاتر کا مطلب کیا ہے. جب وہ ایک کنویں کے اوپر لڑ رہے تھے, کنواں کس کا, اس کے اوپر لڑ رہے تھے, تو دونوں بول رہے تھے فترتھا فترتھا فترتھا, دونوں لڑ رہے تھے. تو ان کی اس لڑائی سے جو مجھے پتا چلا, کیونکہ عربی تو جس طریقے سے جو عربی بدو جس طرح عربی بولتے تھے, وہ تو اصلی سائیکالوجی وہاں سے آتی ہے عربی کی, مگر کعبے کے اوپر بیت المعمور کا ہونا 3 ڈائمینشن میں پورا ہو نہیں سکتا, بیکاز ارتھ اپنے ایکسس پہ روٹیٹ کر رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے کعبہ بھی روٹیٹ کر رہا ہے. تو بیت المعمور تو 7ویں آسمان پہ, تو 7واں آسمان بیت المعمور جو ہے وہ ہمارے کعبے کے بالکل اوپر ہے, اگر بالکل ایک ہی لائن کے اوپر ہے, تو 7واں آسمان اور پہلا آسمان پلانٹ ارتھ کی وجہ سے اگر روٹیٹ کرے گا, تو پلانٹ ارتھ will be the center of all 7 heavens, which I do not know. کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, نہ ہی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیسے ہو. پھر وہ تھیورائز ایسے کرنا پڑے گا, تو میں اس کی تھیورائز کیسے کرتا ہوں اس کو, کہ یہ تو تب کرنا پڑے گا نا کہ ارتھ از دا سینٹر آف دا یونیورس, بیکاز کعبہ اور بیت المعمور ایک ہی لائن پہ ہیں. اگر تو یہ سارا کچھ 3 ڈائمینشن میں ہو رہا, مگر 3 ڈائمینشن میں تو ہمیں پتہ چل چکا ہے اب کچھ بھی نہیں ہو رہا. قرآن خود ثبوت دے رہا ہے الگ ڈائمینشنز کے. قرآن خود بتا رہا ہے کہ یہ تمہیں اس ڈائمینشن سے دیکھتے ہیں جو ڈائمینشن تمہیں نظر نہیں آتے. کن کے بارے میں؟ جنوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, آج دیکھیں اللہ کی طرف سے سورہ جن 2 دفعہ ایک ہی سیشن میں ڈسکس ہو گئی. تو جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کعبہ جو پلانٹ ارتھ کے اندر تو ہے, بیت المعمور 7ویں آسمان پہ تو ہے, اور یہ واقعی ایک دوسرے کے ورٹیکل یہ لائن ہے, مگر 3 ڈائمینشن یہ لائن نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ ملٹی ڈائمینشن کے اندر ہمیشہ الائن ہوں گے ہی ہوں گے. اب یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پلانٹ ارتھ سینٹر آف دا 7 ہیونز نہیں ہے. جس کو سمجھ آ رہی ہے یہاں تک یہ بات, مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو یہ بات یہاں تک سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, کیونکہ اگر یہ بات ہو تو پھر 7 ہیونز کا سینٹر بھی پلانٹ ارتھ سے گزارنا پڑے گا, جو کہ پلانٹ ارتھ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ ساتھ کی ساتھ جو ہے نا سماوات کا الٹیمیٹ ایبسولوٹ سینٹر پلانٹ ارتھ سے گزرتا ہوں. I mean, it can or cannot have planet Earth within it, but it is a little too big of a concept to have a tiny little planet qualify for being in a center. کیونکہ پلانٹ ارتھ تو چھوٹے سے ایک ستارے کے گرد گھوم رہا ہے, چھوٹے سے ایک ستارے کے گرد گھوم رہا ہے. اس کائنات میں اتنے بڑے بڑے ستارے ہیں, وہ پوری کی پوری کائنات مل کے ایک خاص سینٹر کے گرد گھومتی ہے. تو جو 7th ہیون ہے, جو سب سے بڑی ہے آسمان ہے, وہ بھی ایک رنگ ہے, اور اس رنگ کے سینٹر میں سے اللہ تعالیٰ کا عرش گزر رہا ہے. واللہ عالم یہ کیا سرائی بنتی ہے. تو پلانٹ ارتھ تو ایک اندر کے آسمان میں چھوٹے سے ستارے کے گھومنے کو ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے. السلام علیکم, جسم فیصلمان, آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. ایک مسلمان کی بیسک جو مسلم آئیڈینٹی ہے, اس کی بڑی ٹاپ آف دا لسٹ پہ جو ویکن سے ڈیمانڈز ہوتی ہیں, ان میں سے ایک یہ بھی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں کہ اس نے اللہ کے جو بھی مخلوقات ہیں, اللہ کے جو بھی ایک میکینزم چل رہے ہیں, ان کے اوپر اس نے تدبر کرنا ہوتا ہے. اس نے سیلف پیوریفیکیشن تو کرنی ہی ہوتی ہے, اس نے تزکیہ نفس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جب اس نیچ پہ پہنچ جائے کہ وہ اپنے آپ کو سیلف پیوریفائی کر لے, تو دین اس کے اوپر یہ بھی ایک چیز اپلائی ہوتی ہے کہ اس نے اللہ کے بتائے ہوئے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو فالو کر کے ایک ایسی سرچ کرنی ہے, ایک ایسی انویشنز کرنی ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن حدیث کے ذریعے بتائی ہوئی ہوتی ہیں, اور ان چیزوں میں تدبر کرنا ہوتا ہے, تفکر کرنا ہوتا ہے. اگر آپ مسلمانوں کو ہسٹری دیکھ لیں تو جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں, دے آل تابعین ٹرینڈ, وہ قرآن کو اس لینس سے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ ہم نے 100 سال بعد, ہم نے 1000 سال بعد ایک ایسا میکینزم دے کے جانا ہے جو دنیا کے لیے ایک مشل راہ بن سکے. اور وہ سب قرآن کے ذریعے اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے, قرآن کے ذریعے وہ سارے آئیڈیاز لے کے آ رہے تھے. کہ قرآن ایک اتنا بڑا سمندر ہے کہ آپ جس لینس سے اس چیز کو دیکھتے ہو, جس لینس سے قرآن کو پڑھتے ہو, آپ کو وہ اسی لینس سے چیزیں پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا گفٹ ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ سیلف پیوریفیکیشن کے لیے اور احکامات کے لیے, وہ بھی ایک فیکٹر, ان کو ڈینائی کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, مگر آپ اس کو صرف اور صرف اس چیز کے لیے رکھ سکتے ہو کہ ہم نے اپنے گھر میں برکات لے کے آنی ہے, ہم نے اس کے لیے اس سے کوئی اور استفادہ حاصل نہیں کرنا ہے. حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فلا یعقلون, سوچیں تو صحیح, اللہ نے جتنی بڑی یہ کریشنز بنائی ہیں, اللہ نے اتنی بڑی یہ یونیورس بنایا ہے,
یہ کس لیے بنایا؟ آپ اس کے اندر تدبر تو کریں، سوچو تو صحیح۔ اور جو سب سے ہمارے اندر ایک مسلمانوں میں ایک بیسک چیز ہے وہ قرآن ہے۔ اگر ہم قرآن کو اس نیچ پہ لے کے جائیں، اس آنے والے بچوں کو وہ چیز پرووائڈ کریں جس کے ذریعے وہ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ نان مسلم کو بھی لیڈ کر سکے، تو پھر بندہ ایک سپر پاور بن کے سامنے آ سکتا ہے جو دوسروں کو انفلوئنس کر سکتا ہے۔